Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن سے متعلق جو آج صورت ہے وہ سورۃ الضحیٰ، سورہ نمبر 93 کی آخری 3 آیتیں ہیں. آئیے پہلے ہم اس صورت کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ تو بھی سختی نہ کیا کر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ ہی مانگنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. یہ جو اس سورت کی آخری یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کے اندر 3 نعمتوں کا، 3 احسانات کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا احسان اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ کیا تجھ کو اس نے یتیم نہیں پایا پھر اس نے تجھ کو ٹھکانہ دیا. یعنی اللہ نے تجھ کو پناہ دی اس حال میں جبکہ تم یتیم تھے. تمہاری کوئی پرورش کرنے والا، تمہاری نگرانی کرنے والا، تمہاری دیکھ بھال کرنے والا بظاہر کوئی نہیں تھا. میں نے ہی تیرے دادا کے دل میں تیری محبت ڈالی اور میں نے ہی تیرے چچا کے دل میں تیری محبت ڈالی. تو سب سے پہلا جو احسان ہے اللہ کا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جس طریقے سے ہم نے تیری یتیمی کی حالت میں، اس حال میں کہ جب تم یتیم تھے اور یتیم پیدا ہوئے تھے، میں نے تمہیں پناہ دی اور تیری نگرانی کی اور تمہاری دیکھ بھال کی، تمہاری پرورش کی، ہر طریقے سے تم کو ٹھکانہ دیا، تم کو پناہ دی. تو تم بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ہرگز برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ کبھی بھی سختی کے ساتھ مت پیش آنا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس انعام کے بدلے میں، اس احسان کے بدلے میں، اس نعمت کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے نگرانی فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کے اوپر زیادتی اور سختی نہ کریں، ان کو ڈانٹیں نہیں، ان کو برا نہ کہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے براہ راست. تو ظاہر بات ہے اس حکم کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یتیم کو برا کہا ہو؟
کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یتیم کا مال ہڑپ کیا تھا؟ کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یتیم پر زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ محمد تم کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرو؟ کیا یہ آیت کا مطلب یہی ہے؟ نہیں، آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، ناانصافی کی تھی یا اس کے مال کو ہڑپ کیا تھا. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اصل قریش کے ان طاقتور اور گھمنڈی لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، ڈانٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے یتیم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ان کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، اور ہر یتیم شخص ان کے یہاں حقیر اور چھوٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں سوسائٹی کے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر قرآن کا پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے کہ کوئی بھی یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. اور آگے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد، چاہے قریش کے لوگ یا دنیا کے لوگ یتیموں کے ساتھ کچھ بھی سلوک کریں، کوئی بھی رویہ اختیار کریں، بہرحال آپ کو یتیم کے حق کی حفاظت کرنی ہے. ہر حال میں آپ کو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے حق کو دبانا نہیں ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یتیم کی فضیلت میں، ان کی بزرگی اور بڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرما رکھا ہے، آپ سنیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 7469 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، کہاتین فی الجنہ. وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، اس حدیث کے جو راوی ہیں مالک، انہوں نے اشارہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے، کا مطلب کیا ہے؟ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، اس انگلی کو سبابہ کہا جاتا ہے اور اس کو وسطیٰ کہا جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان بیچ میں اور کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی دوسری انگلی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی یتیم کی نگہبانی کرے، دیکھ بھال کرے، نگرانی کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو پناہ دے، اس کو ٹھکانہ دے، تو وہ اور میں جنت میں بالکل اسی طریقے سے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں دونوں ملی ہوئی ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی تیسری انگلی نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے وہ کون خوش نصیب ہوں گے. حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ کافل الیتیم لہو او لغیرہ، یتیم کی پرورش کرنے والا وہ چاہے اس کا غیر. مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ حدیث ہے جو انہوں نے اپنی مسلم میں درج کی ہے، اس کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دادا اپنے یتیم پوتے کی پرورش کرتا ہے تو وہ بھی اس بشارت اور خوشخبری کا مستحق ہے. ایک ماں اپنے یتیم بچے کی پرورش کرتی ہے، ماں کی موجودگی میں بھی بچہ یتیم ہو سکتا ہے. جب باپ مر جائے تب بچہ یتیم کہلاتا ہے. اگر ماں اپنے یتیم بچے کی پرورش کرتی ہے تو وہ بھی اس بشارت کی مستحق ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کئی نام گنائے ہیں، جیسے دادا، ماں، اس کے ساتھ ماموں، چچا، اس کے علاوہ خالہ. یہ سارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ اگر انہوں نے کسی یتیم کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، تو جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بظاہر یہاں ڈانٹا گیا ہے، بظاہر ایک ڈانٹ ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو تم ڈانٹو مت، اس کے ساتھ ظلم مت کرو. براہ راست یہ خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے واسطے سے ہر قرآن کا پڑھنے والا اس خطاب
کے اندر داخل ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا اور اس آیت کو سننے کے بعد ہر شخص کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ یتیم کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حالی رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کہے ہیں، ان اشعار میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ہر مانگنے والا، ہر فقیر آپ کے پاس پناہ لیتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس سے مل جائے گا۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، کہ ہر کمزور آدمی بھی آپ کے پاس جاتا تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی خبرگیری کرنے والے تھے، ان کی ہر طرح سے ہمت افزائی کرتے تھے۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان اور ہر قرآن کا پڑھنے والا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کبھی بھی اس کو حقیر نظر سے نہ دیکھے، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی نگہبانی کرے۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کر۔ یہ اس دوسرے نعمت کا جواب ہے، دوسرے احسان کا جواب ہے جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ دوسرا احسان اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا تھا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تجھ کو راہ سے بے خبر پایا تو اس نے تجھ کو ہدایت دی، تجھ کو ناواقف پایا شریعت سے تو شریعت سے تجھ کو اس نے آگاہ کر دیا، شریعت کی باتیں بتا دی۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اس نعمت کا تقاضا اور حکم بتایا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی مانگنے والے کے ساتھ کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کر۔ اب سائل یعنی مانگنے والا سے مراد کون ہے اور کیا چیز مانگنے والا یہاں مراد ہے؟ اس کو جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں باریکی کے ساتھ اس پر غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سائل سے مراد دو چیزوں کا مانگنے والا ہے، دو چیزیں مانگنے والا، چاہے دونوں چیزیں ایک ساتھ مانگنے والا ہو یا دونوں چیزوں میں سے ایک چیز مانگنے والا ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے سائل یعنی مانگنے والا، چاہے وہ اپنے بدن کی کسی ضرورت کی چیز مانگے، پیٹ کی کوئی ضرورت کی چیز مانگے، بھوکا ہو، وہ آپ سے کھانا مانگتا ہو یا آپ سے پیسہ مانگتا ہو یا آپ سے اپنی ضرورت کی چیز مانگتا ہو، وہ شخص بھی سائل کے اندر داخل ہے، مانگنے والا ہے۔ اور دوسرا مانگنے والا کون ہے کہ ایک شخص کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، مذہب کی کوئی بات اس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ آپ سے جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہو، آپ سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہو اور آپ اس مسئلے کو جانتے ہوں، تو آپ کے لیے، آپ عالم ہیں اور آپ جانکار ہیں، تو واجب ہے کہ اس دین کے مانگنے والے کی ضرورت کو پوری کریں۔ وہ دین کے تعلق سے آپ سے مانگ رہا ہے، دین کے تعلق سے آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تو سائل کے اندر چاہے دنیاوی چیزوں کا سوال کرنے والا ہو، جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ممکن ہو، جتنا پاسبل ہو، ہم اس کی مدد کریں۔ اور اگر دین کے متعلق کوئی سوال کر رہا ہے اور ہمارے پاس اس مسئلے کی جانکاری ہے اور اس کا علم ہے، ہم جانتے ہیں، تو ہمارے لیے واجب ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو جواب دیں پوچھنے والے کو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے لا یعنی نہیں بولا ہو۔ اس حدیث کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی، آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا، آپ سے مانگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی نہیں کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی مانگنے کے لیے آیا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے ہی دیا. مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص کوئی بات پوچھنے کے لیے آتا آپ اس کا جواب دے دیتے تھے. کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا تو اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتی تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ چیز ہوتی تھی تو آپ دے دیا کرتے تھے، اور اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی تو آپ اپنی زبان سے لفظ لا یعنی نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ آپ خاموش رہتے تھے. کیوں کہ ڈائریکٹ کسی کو نہ بول دینا، ڈائریکٹ کسی کو لا یعنی نو بول دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے نا امید کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ لا کبھی بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ خاموش رہتے تھے اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی، تاکہ آئندہ وہ شخص آ سکے آپ کے پاس مانگنے کے لیے. اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز کوئی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اگر دین کا علم ہم رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو وہ مسئلہ بتائیں اگر ہم جانتے ہوں، واجب ہے. اور اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دے دیں کہ بھائی مجھ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، کسی اور سے آپ پوچھ لیں. اگر کوئی آدمی کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی قلاش ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ہم سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آ رہا ہے، تو اگر ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو ہم اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے لفظوں میں جواب دے دیں کہ بھائی معاف کرنا میرے پاس نہیں ہے، یا پھر خاموش رہیں، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو دھتکارے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو امیر بنایا ہے، اور اللہ ہی نے اس کو فقیر اور سائل اور مانگنے والا بنایا ہے. ایک عالم سے، ایک بہت بڑے عالم سے ایک بہت بڑے مالدار نے کہا کہ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، دولت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا تب تو آپ فقیر ہیں. اس عالم نے کہا نہیں، بخانہ زر نمی دارم فقیرم ولے دارم خدائے زر امیرم. میرے گھر میں سونا چاندی تو نہیں ہے، اس اعتبار سے فقیر ہوں، لیکن سونا چاندی پیدا کرنے والا خدا موجود ہے، اس لیے میں امیر ہوں. بخانہ زر نمی دارم فقیرم ولے دارم خدائے زر امیرم. میرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہے، دولتیں نہیں ہیں جیسے تمہارے گھر میں ہے، اس اعتبار سے تو میں فقیر ہوں، لیکن سونا چاندی کا پیدا کرنے والا اور دولت کا دینے والا میرے گھر میں موجود ہے، اس لیے میں امیر ہوں. تو کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، چاہے وہ دین کا مسئلہ معلوم کرے، دریافت کرے، آپ سے پوچھے، اگر آپ علم رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بتانا ضروری ہے. اور اگر دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آپ کے پاس کوئی فقیر آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس وہ چیز ہو تو آپ دے دیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دے دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان موجود ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2449 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ لوگو جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کی ایک گٹلی ہی کے ذریعے ہو. کھجور کی گٹلی معمولی چیز ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے یہ چیز. فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اور اگر کسی شخص کے پاس کھجور کی گٹھلی نہیں ہے تو وہ اچھا لفظ تو کہہ سکتا ہے، اور ہر شخص اس کا مالک ہے، ہر شخص کے پاس منہ میں زبان ہے، وہ اچھی بات تو سامنے والے سے کہہ ہی سکتا ہے. فبکلمۃ طیبۃ، اگر کسی کے پاس کھجور کی گٹھلی جیسی چیز بھی نہیں ہے تو وہ اچھی بات کہہ کر سائل کو، مانگنے والے کو واپس کر دے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اس کے بعد جو آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محمد اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. اب ظاہر بات ہے رب کی نعمت کیا ہے، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں نعمت سے مراد علماء تفسیر نے، امام ابن کثیر، امام قرطبی اور دیگر صاحب ایسر التفاسیر اور جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں، ان سب لوگوں نے عام طور سے 3 مطلب بیان کیے ہیں نعمت کے. نمبر 1، نبوت کی نعمت مراد ہے کہ اے محمد ہم نے جو تجھ کو نبوت کی نعمت دی ہے اس کو تم بیان کرتے رہا کرو.
اب اس نعمت کو کیسے بیان کیا جائے؟ یہ جو نبوت کی نعمت ہے اس کو بیان کرنے کا تقاضا کیا ہے اور اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، لوگوں تک عام کیا جائے۔ نبوت کی جو تعلیمات ہیں آپ کو جو ہم نے دی ہیں وہ آپ عام کیجئے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے، گھر گھر پہنچائیے، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح بھی اور شام بھی، امیر کے پاس، غریب کے پاس، گلیوں میں، چوراہوں میں، جہاں بھی ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپ عام کیجئے، اس طریقے سے آپ میری نعمتوں کو بیان کریں گے۔ اور دوسرا مطلب لیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محمد آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، یعنی قرآن کی نعمت مراد ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن کی نعمت بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے، یہ ہر ایک کے لیے آیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہدایت کی ایک کتاب ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ رہنمائی کے لیے کتاب آئی ہے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اس کی اشاعت کیجئے اور لوگوں تک اس کی تعلیمات کو پہنچائیے۔ اور تیسرا مطلب علماء تفسیر نے یہ لیا ہے کہ یہاں نعمت سے مراد ہر خیر اور بھلائی کا کام ہے، یعنی جو جو بھلائی کا کام آپ نے کیا آپ اس کا حکم دیجئے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ جو کام تم نے مجھ کو کرتے ہوئے دیکھا تم بھی کرو، اور دوسروں تک پہنچانے کا اس کو مکلف بھی بناؤ، ذمہ دار بھی بناؤ کہ دیکھو تم نے جو کچھ مجھ سے سنا اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور یہ بات وہی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں یہاں نعمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تمام نعمتیں ہیں، چاہے قرآن کی نعمت ہو، چاہے یتیمی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پناہ دی تھی آپ کو، جو احسان کیا تھا وہ بھی داخل ہے، اور پھر جس طریقے سے آپ پریشان تھے، نبوت ملنے سے پہلے آپ پریشان تھے، آپ کے سامنے صحیح راستہ کھل کر دو دو چار کی طرح واضح نہیں ہو رہا تھا، آپ پریشان تھے، سر سے لے کر پیر تک آپ سوال بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے آپ کی تمام ذہنی تکلیفوں کو، تمام تردد کو، شک کو اور خلش کو اور ڈاؤٹس کو اللہ نے جو دور کیا، ان تمام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ صحیح روایت موجود ہے ابو داؤد کے اندر، حدیث نمبر 4811، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر اللہ لا یشکر الناس، کہ جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو ہم کو بھی اور آپ کو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک نعمت قرآن بھی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ ہمیں نعمت دی ہے، پھر ایمان کی بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو نعمت دی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو پھیلائیں اور زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی تمام نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔